جی ہے چند سانسیں یا نبی۔ اے مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور پروردگار میں ان کے دلوں تک نہ اتار پایا کہ خالق کائنات کہیں ایسا تو نہیں مجھ میں کوئی خطا ہے، مجھے افسوس ہوگا۔ اور محترم حضرات میں تو نبی کا ذکر لے کر طرح طرح اور جگہ جگہ گھومتا رہتا ہوں، کہتا ہوں آؤ کوئی ہے نبی کا عشق نہ لے لے، ہے تو نبی کا سودا کر لے، نبی کونین کے فرمان کو اپنا بنا لے، میں یہی کام کر رہا ہوں۔ محترم حضرات دیکھو جب پی لیا تو آقا نے فرمایا صحابہ کیا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس خون کا تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ایسی جگہ ڈال دیا یا رسول اللہ قیامت آ جائے کہ اس کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر جب اتنا کہا نا تو میرے آقا نے فرمایا مجھے تو لگتا ہے تو نے پی لیا ہے، تو عرض کرتے ہیں آپ صلی اللہ میں نے پی لیا، آپ بتاؤ ناجائز کام کرتے تو نبی ڈانٹتے کہ نہیں ڈانٹتے؟ نبی نے نہیں ڈانٹا، مسکرانے لگے اور نبی نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابہ اگر ایسا ہے تو نے میرے خون کو پی لیا جب میں تیری بھی اور میدان محشر کے دن تیرے ماں باپ کی ذمہ دار بن گیا بخشش کراؤں گا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ اکبر جس کے جسم میں نبی کا ایک کٹورا خون پہنچا تو اس کی نسبت سے آقا کہتے ہیں کہ میں تیری بھی اور تیرے ماں باپ کی بخشش کراؤں گا۔ تو مجھے بتاؤ جس کو سر سے لے کر پاؤں تک نبی کے خون سے بنایا گیا وہ حسین ابن علی ہے، اور جب ان کا عالم یہ ہے تو اللہ اکبر محمد نے کہا کہ یا صحابی رسول میں تیری بخشش کراؤں گا، میں شامل ہو گیا تیرے ماں باپ کی بخشش کراؤں گا۔ جب ماں باپ کی ان کی بخشش کی بات ہے تو جس حسین کو نبی کے خون سے بنایا سر سے لے کے پاؤں تک بنایا جب ان کی عالم یہ ہے تو ذرا خیال کیجئے حسین کے تقدسوں کا عالم کیا ہوگا۔ محترم حضرات اور جب حسین ابن علی کے تقدسوں کا یہ عالم ہے، ارے جب ان کے غلام ہی بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، جب ان کے غلام ہی بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا نبی عالم ہے تو جناب مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس اختتام کی طرف ایک خون کی بات ہوگی، چائے کی بات ہوئی، خون جیسا تو نبی کا خون ہے ایسا خون کسی کا نہیں ہے، ایمانداری سے نہیں ہے۔ اب اگر خون کے ساتھ دودھ بھی پاک ہو جائے تو مزہ نہ آ جائے۔ دودھ کس کا ہے؟ ارے دودھ کس کا ہے؟ حسین ابن علی۔ وہ دودھ کس کا ہے؟ سیدہ طیبہ زاہدہ طاہرہ تقیہ نقیہ، اللہ اکبر، معلمہ بلکہ خیر المعلمہ، بلکہ خاتون قیامت، بلکہ ایسی قیامت ہے کہ میدان محشر کے دن جب فاطمہ ہوں گی نا، جب گزرے گی ان کی سواری رب قدیر کی بارگاہ سے الہام ہوگا اور میدان محشر والوں اپنے ذرا چہروں کو نیچے کر لو، اپنے رخ کے نیچے کر لو، اس لیے کہ نبی کی شہزادی کی سواری گزرنے والی ہے۔ یہ خاتون جنت ہے، پتہ چلا دودھ فاطمہ کا ہے۔ اب فاطمہ کو نہ جانتے؟ دو عورتیں ایسی ہیں اس دنیا پر کہ ان عورتوں کی طرح کوئی عورت نہیں۔ کتنی عورتیں؟ کون کون؟ حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم اور محمد عربی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، اور بس اختتامیہ حضرت فاطمہ الزہرا، یہ دو ماں ہیں۔ جانتے ہیں نا بطول بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بطول کیا کہتے ہیں نا؟ بطول، اور بطول کس کو کہتے جانتے ہیں؟ جو کبھی نہ پاک نہ ہو اسے کہتے ہیں بطول، جو ہمیشہ پاک رہے اسے کہتے ہیں بطول۔ پتا چلا اس کوئی زمین پر دو ہی عورتیں ایسی آئی ہیں کہ جو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوئی۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ ناپاک ہی نہیں ہوئی، کیونکہ مخصوص ایام آئے نہیں ہیں، جبھی تو بطول کہا گیا، تبھی تو بطول کہا گیا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تبھی تو بطول کہا گیا۔ مگر حسین کہیں ایسا تو نہ تیری ماں کی عصمت کم ہے، فاطمہ کی عصمت کم ہے، فاطمہ کی عزت تو کم نہیں، فاطمہ کی شان تو کم نہیں، تو آؤ اگر شان فاطمہ کو دیکھنا ہے، اگر کم ہو گئی تو یہ بات آ جائے گی کہ حسین ابن علی کو جو خون ملا ہے وہ تو نبیوں کے تاجدار کا ہے، امام الانبیاء کا ہے، مگر جو خون ملا ہے وہ ایک عورت سے کمتر عورت کا ملا ہے۔ مگر پیارے آؤ سے سمجھنے کے لیے بات یہاں چلتے ہیں کہ جب حضرت مریم کی ماں جب ایک گھر میں بیٹھتی ہے تو ان کے دیدار کے لیے حضرت زکریا جیسا نبی آتا ہے، اللہ اکبر کام سے آتا ہے، اور جب حسین کی امی ماں فاطمہ بیٹھتی ہے تو بلا کام کے
محمد عربی آتے ہیں، اللہ اکبر، ایک طرف زکریا آتے ہیں، ایک طرف نبیوں کا امام آتا ہے، وہ کام سے آتے ہیں، یہ بغیر کام کے آتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ اللہ اکبر وہ کام سے آئے تھے اور نبیوں کے امام نے تو یہاں کہا کہ جب میلہ لگتا تھا نا تو اپنی بیٹی کے لیے ایک کھڑکی کا انتظام کر دیا اور لوگوں اپنی بیٹیوں سے محبت کرا کرو، اپنی بیٹیوں کی تعظیم کیا کرو، اپنی بیٹیوں کی عزت کیا کرو۔ ہم بیٹیوں کو نہایت ہی کمزور سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، لیکن سن لو، اگر بیٹی صحیح زندگی کو گزار لے، کنیز فاطمہ بن جا تو میرے نبی فرماتے ہیں پھر ایسی بیٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، ایسی بیٹی کا مقام مولا نے کعبے سے بھی بلند فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر محترم حضرات، نبی نے بلا وجہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے ایک دروازے کو لگوا دیا۔ جب دل نہ لگتا تھا نا تو دروازے کو کھولتے تو کہتے تھے بیٹی فاطمہ تو کہاں ہے؟ تو آجا بیٹی میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا دیکھتے تھے، دیدار کرتے تھے۔ محترم حضرات، یہ میرے نبی کا طریقہ رہا ہے۔ اب بتائیے محترم حضرات، ایک طرف نبی ہے، ایک طرف زکریا ہے، دوسری وجہ یہ بھی لے آئی ہے، آقا کریم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عیسیٰ کی ماں سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ آقا کریم کی بیٹی رونے لگی، میرے آقا کی بیٹی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا نام لے لیں گے، آپ مجھے کہیں گے۔ اسی بنیاد پر عمران کی بیٹی نے کہا، عمران کی بیٹی کا اپنا نام لے دیا، عیسیٰ کی ماں کا نام لے دیا، اللہ اکبر، مریم کا نام لے دیا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اور زبانیں ہوتی ہیں جن کی بدل جاتی ہے، وہ اور زبانیں ہوتی ہیں جن کی تبدیل ہو جاتی ہے، مگر بیٹی میں نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، میں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا۔ اب بیٹی مریم پہلے ہی جائے گی، عمران کی بیٹی پہلے ہی جائے گی۔ جب یہ کہا نا تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی، مگر آقا نے فرمایا یہ بیٹی طریقہ الگ ہوگا۔ آقا نے جب کہا نا طریقہ الگ ہوگا، فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ طریقہ کیا ہوگا؟ تو آقا کریم سے جب یہ کہا گیا تو میرے آقا نے فرمایا دیکھ فاطمہ تو ایک سواری پر سوار ہوگی اور ان کی نکیل جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ عیسیٰ کی ماں مریم، عمران کی بیٹی مریم ہوگی۔ پتا چلا یہ بیٹی تو خادمہ بن کے آگے آگے چلے گی، تو مخدومہ بن کے پیچھے پیچھے چلنا۔ محترم حضرات، یہاں سے پتا چلا دوسرے مقام پر بھی یہ معاملہ ہے، کیونکہ دو بھی عورتیں ایسی ہیں اور دو عورتوں میں بھی عیسیٰ کی ماں میرے نبی کی شہزادی کی اللہ اکبر خادمہ ہے، نوکرانی ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا حسین ابن علی کی طرح کوئی نہیں ہے، حسین ابن علی کے تقدسوں کی طرح کوئی نہیں ہے، حسین ابن علی کی طرح کوئی نہیں ہے۔ محترم حضرات، ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا میرے نبی نے پھر فرمایا اللہ اکبر، آقا کہتے ہیں کہ میرے سارے بیٹوں میں بیٹا حسین ہے، میرے سارے بیٹوں میں بیٹا حسین ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ آقا مطلب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ میرا عالم عالم ہے اور بھی عالم ہے، مگر تمام عالموں میں میرے عالم کا جواب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تمام بہادر ہیں مگر میرے بہادر کا جواب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ماں تو اور بھی ہے مگر تمام ماؤں میں میری ماں کا جواب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے اور بھی ہے مگر پڑھے لکھے جیسا میرا بیٹا ہے ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام اشیاء میں حسین ابن علی کی اولاد جو ہے نبی کی اولاد بھی ہے۔ اور محترم حضرات، آپ دیکھیں گے نبی کی اولاد سے حسن مسنہ ہے، زین العابدین ہے، حضرت امام محمد باقر ہے، حضرت امام حسن مسنہ ہے، حضرت موسیٰ کاظم ہے، حضرت نبی ہے، حضرت تقی ہے۔ محترم حضرات، اللہ اکبر، حضرت نبی تقی ہے، حضرت غوث اعظم ہے، حضرت معین الدین ہے، حضرت صابر پاک کلیری ہے۔ یہ تمام اللہ کے رسول کی اولاد ہے، مگر مطلب یہ ہے آقا یہ کہنا چاہتے ہیں میری تمام اولاد میں جو آخری ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے، جو امام مہدی آئیں گے نا جو ان کا مقام ہوگا ان تک جتنی اولاد میری آئے گی تمام کو اکٹھا کر لو، تمام کا تقویٰ لے لو، تمام کا شوکت لے لو، تمام کی عزت کو لے لو، تمام کے علم کو لے لو، تمام کی طاقت کو لے لو۔ تمام کی طاقتیں اگر ملا کر کسی ایک میں ڈال دی جائے تو وہی تو حسین ابن اعظم بن جاتا ہے، وہ حسین ابن حیدر بن جاتا ہے۔ محترم حضرات، تبھی تو کہا تھا اللہ اکبر، کربلا کی زمین اور امام حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات، یہ طریقہ اپنے آپ رکھو، اپنے پاس تک رکھو۔ اب دیکھیے جب حسین کی موت واقع ہو گئی، وقت پورا نہیں ہے، دامن وقت کی قلت دامن گیر ہے، بس یہ سمجھ لو وقت اختتام پر پہنچا۔ حسین ابن علی کی موت ہوئی، نہ کفن نہ پیچھا، مگر جب نہیں ہوا تو موت ایسی ہونی چاہیے، نبی کے لیے ہونی چاہیے۔ اب محترم حضرات، جب حسین ابن علی کی موت ہوئی تو آج بھی ان کا جھنڈا دریائے فرات میں لہرا رہا ہے، آج بھی پانی ان کے مزار جدھر قدم ہے ادھر لپٹے جا رہا ہے۔
گویا کہ بتا رہا ہے پانی حسین ہم کل بھی تیرے محتاج تھے آج بھی محتاج ہیں صرف کہہ تو دیا ہوتا ارے حسین ابن علی کے لیے دریائے فرات کا پانی آج بھی کہتا ہے کہ حسین کل بھی تیرے غلام تھے آج بھی غلامی ہے کہاں ہے عزیز مر کے مل گئے مٹی میں محترم حضرات بلکہ آگ روشن کر دی گئی بلکہ پورا کچرا ڈالا جا رہا ہے اس کے بیٹے نے خود کہا تھا اے بابا تم نے غلط کیا ہے اس لیے کہ حسین تو نبی کا نواسا ہے حسین تو نبی کی اولاد ہے حسین تو نبی کی نسل سے ہے تم نے ان کو ختم کر دیا محترم حضرات اس نے ٹھوکر مار دی اپنے باپ کے اور اپنے باپ کی دولت پہ مگر آج بھی جھنڈا لہرا رہا ہے میرے حسین کا آج بھی شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اہل بیت آپ جگہ مل جائیں گے بلکہ نبی نے کہہ دیا اگر محترم حضرات تمہارے پھل ہوں گے تو میرے نبی فرماتے میری اولاد کی برکت سے اگر فصل اگے گی تو میری اولاد کی بنیاد پر میرے آقا فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں تمہاری توبہ قبول ہوتی ہے تو میرے حسین کی برکت سے ہوتی ہے اگر حسین نہ چاہے تو توبہ قبول نہ ہو اگر حسین نہ چاہے تو کسی کے فصل نہ ہوگے اگر حسین نہ چاہے تو بارش نہ ہو تو محترم حضرات پتہ چلا حسین کی حکومت آج بھی موجود ہے حسین ابن علی کی طاقت کا عالم یہ ہے مگر محترم حضرات زمانے والوں نے دیکھا مر کے مٹی میں مل گئے چڑیا والے اگر حسین کا نام آتی ہے خود رب القدیر نے فرما دیا جب تک اس روئے زمین پر اے محبوب خود نبی قرآن فرماتے ہیں میری نسل سے ایک بیٹا بھی رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ قیامت نہیں بھیجے گا قیامت کو روک رہا ہے ایک بیٹا نبی کا پوری قیامت کو روک دے یہ طاقت کا عالم ہے یہ جرأت کا عالم ہے یہ شوکت کا عالم ہے حسین ابن علی کے لیے خود میرے نبی قرآن نے اور اس شان بیان فرمائی آقا کریم نے ان کے نام کو اور بھی بلند فرمایا ہے کئی مقامات پر آقا نے ذکر فرمایا مگر محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اول جملے پر آ جاؤ اور اختتام اللہ عمل کی توفیق دے سب سے پہلا جملہ کہا تھا میں نے امام محمد باقر کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ امام محمد باقر کہ حسین ابن علی کے بیٹے چھوٹے سے ہیں ایک بادشاہ کا بیٹا تھا میں نے کہا جب وہ بادشاہ کا بیٹا پہنچا تو بادشاہ کے پوتے نے کہا کئی دن کے پوتے نے کہا بھائی حسین تیرا نانا تو بڑا بھکاری ہے غریب ہے یہ بات پہ شروع کیا تھا تقریر کا اچھا غریب ہے تیرا نواز یہ کہا نا بولے کیوں تو کہا امام محمد باقر سے اس لیے کہ دیکھ میرے دادا کا عالم یہ ہے کہ جو بھی مانگنا آتا ہے نا تو اسے دے دیتے 8 دروازے ہیں میرے دادا کے اگر مانگنے والا 8 پر بار بار آئے تو خالی نہیں بھیجتے تو میرے امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے مسکرانے لگے کیا مسکرانے لگے میں جانتا ہوں کافی دیر ہو چکی ہے مگر محترم حضرات محبتوں کے ساتھ دیکھیں مسکرانے لگے اور جیسے مسکرائے نا اس نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو تو میرے امام محمد باقر نے کہا سن تیرا دادا جب بانٹتا نا تو مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے رب کے گاؤں لہب کے گاؤں مسئلے کے گاؤں سبحان اللہ گاؤں لہب کے گاؤں ابے سن تیرا دادا جب دیتا ہے تو مانگنے کی دوبارہ ضرورت پڑتی ہے مگر ایک بار میرا نانا جسے دے دینا تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے دیا ہوا سامان ختم نہیں ہوتا محترم حضرات یوں کیسے حسین کی طرح موت لوگے یا عجیب کی طرح اب جب حسین کی طرح مرتا ہے نا آدمی تو وہ تو حسن سلوک کے ساتھ جاتا ہے اچھی زندگی گزارتا ہے نمازوں کا پابند غیبت نہیں کرتا چغل خوری نہیں کرتا احانت نہیں کرتا استغفار نہیں کرتا تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ اس کو محفوظ فرما لیتا ہے محترم حضرات ہر آنکھ آتی ہے زیارت حسین کی ہر دل میں بس گئی محبت حسین کی اور اس سرزمین کے شاہوں نے کہہ دیا ارے تا حشر رہے گی حکومت حسین کی السلام علیکم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ